السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ معزز حاضرین، ہم لوگ طہارت کے احکام اور مسائل، اس میں پچھلے درس میں ہم نے طہارت کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی کیا ہے اور طہارت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اسی طرح سے طہارت کی تقسیم کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت معنوی اور طہارت حسی، اس کے متعلق کل کے درس میں ہم نے جانا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ طہارت کی اہمیت اس سلسلے میں جانیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیسے پاکی آدھا ایمان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، طہارت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ طہارت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے جانا تھا طہارت کی پہلی قسم معنوی طہارت۔ معنوی طہارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کفر اور شرک سے ایمان میں آئے۔ کفر اور شرک جو دل میں ہے، رچا ہوا ہے، اس کا برا عقیدہ، اس سے پاک ہونا، یہ معنوی طہارت حاصل کرنا ہے۔ تو جو انسان کفر اور شرک میں ہے، گویا وہ پاک ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین نجس، ناپاک ہیں۔ ناپاک کس اعتبار سے؟ یعنی معنوی طہارت۔ ظاہری طہارت، نہاتے ہوں گے، دھوتے ہوں گے، واش کرتے ہوں گے اپنے آپ کو، معنوی طہارت حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک تو معنوی طہارت اگر نہیں ہے تو گویا وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طہارت کے بغیر کئی عبادتیں ہماری غیر مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو صرف کون لوگ چھو سکتے ہیں؟ پاک لوگ، جو طہارت میں ہو۔ طہارت اس کی بھی دو قسمیں بتایا تھا میں حسی طہارت میں، ایک حدث اکبر، حدث اصغر، یعنی بڑی طہارت، چھوٹی طہارت۔ نہانا جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، جیسے احتلام ہو گیا، محتلم ہو گیا، یہ حدث اکبر ہو گیا۔ تو حدث اکبر میں آدمی کیا ہے، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا۔ تو قرآن چھو ہی نہیں سکتا، قرآن چھو ہی نہیں سکتا بغیر طہارت کے۔ اس کو نہانا ہوگا تبھی جو ہے قرآن چھو سکے گا۔ حدث اصغر کا مسئلہ الگ ہے، بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے۔ غسل اگر واجب ہو تو قرآن نہیں چھو سکتا، مگر افضل ہے کہ وضو کے ساتھ چھوئیں۔ افضل ہے وضو کے ساتھ چھوئیں اور وضو کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، یہ افضل ہے۔ اسی طرح طہارت آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، گویا یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے۔ حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، بڑی طہارت سے بھی اور بڑے حدث سے بھی اور چھوٹے حدث سے بھی، دونوں سے پاک ہونا تبھی نماز قبول ہوگی، تبھی کیا ہوگی؟ نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز، پاکی نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ کیا چیز؟ پاکی۔ یعنی اگر پاکی ہے غسل بھی اور وضو بھی، دونوں پاکی ہے، تبھی جو ہے آپ کی نماز شروع ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے آپ نماز کتنا بھی کر لیں، بغیر وضو کے آپ کتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں، آپ کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے شرط ہے، یہ طہارت کیا ہے؟ نماز کے لیے
شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو حدث میں ہے، یعنی حدث اصغر سے ہے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بغیر پاکی کے، دوسری چیز کئی عبادتیں بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ طواف ایک اہم عبادت ہے، عبادتوں میں ایک اہم عبادت طواف ہے، طواف بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ناپاک ہو گئی تھی، حالت حیض میں ہو گئی تھی حج کے ایام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف سے روکا۔ باقی تمام جتنے بھی واجبات ارکان ہیں تمام ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا۔ کس سے روک لیا؟ طواف سے روک لیا۔ تو غسل اگر واجب ہے تب بھی طواف نہیں کر سکتے، اگر وضو بھی واجب ہو گیا بغیر وضو کے بھی طواف قبول نہیں ہوتا۔ طواف کے لیے وضو بھی شرط ہے۔ دیکھیں کتنی اہم بات، نماز سب سے اہم رکن بغیر پاکی کے قبول نہیں ہے، حج میں ایک اہم رکن طواف ہے، طواف کے بغیر یعنی وضو کے بغیر طواف آپ کا قبول نہیں ہے۔ ایک اہم کلام بغیر طہارت کے جو ہے کلام، قرآن کریم کو آپ چھو نہیں سکتے، اس قرآن کریم کو آپ حدث اکبر سے پڑھ نہیں سکتے۔ جب غسل واجب ہو تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں تک کہ معاملہ طہارت کے بغیر طہارت کے بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائزن او امرأة فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کوئی حائزہ کے پاس یا پھر پیچھے حصے سے داخل ہوتا ہے تو گویا وہ جو محمد پر نازل ہوئی ہے اس کا انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل ہوئی ہے کہ حالت حیض میں ملاقات نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، اسی طرح پیچھے سے ہم بستری نہیں کر سکتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وحی۔ تو گویا یہ کام جو کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے وحی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کفر کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ طہارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ طہارت کے بغیر حتیٰ کہ انسان بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ تک بھی ہے اگر عورت پاک حالت میں ہے ملاقات کر لیتا ہے، پھر رات میں دوسری مرتبہ اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لیں، اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لیں۔ تو یہاں پر کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، کہ کئی عبادتیں اہم عبادتیں ام العبادات جو ہے بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس کی اہمیت پر اور کچھ باتیں کل گفتگو ہوگی اس پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو ہمہ وقت باوضو سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔